اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ نبیوں کے خلاف سازشیں کرتے آئے وہ سارا ان کا بیان کیا گیا۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا بھی جن لوگوں کو تم اسلام کے خلاف بڑا بنا کر ان کا ساتھ دیتے رہے اب ان کو میرے سامنے کرو۔ تو جب وہ خیر نہیں ہو سکے گا تو اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا بیان کرنے کے بعد یہاں پہ جو بات ارشاد فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ، فرمایا کہ ظالمی انفسہم، فرمایا کہ جب ظالموں کو فرشتے موت دینے کے لیے آتے ہیں، کہ ظالم کی موت کیسی ہوتی ہے، اس کے موت کا وقت کیسا ہوتا ہے، تو اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا فرشتے جب ان کافروں کی، ان ظالموں کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، اور ظالمی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر رکھا ہے۔ جان پر ظلم کیسے ہوتا ہے؟ اب لگتا تو ایسے ہے جیسے خوشحال ہوں، انہیں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، کوئی پریشانی کوئی نہیں ہے، لیکن انہیں پتہ کوئی نہیں کہ یار ظالم بندے کی جو آخرت ہے جب وہ خراب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کسی پر ظلم نہیں کر رہا۔ 4 دن کی چاندنی اور پھر انھیری رات، وہی بات ہے کہ 4 دن کے مزے تو ہو جاتے ہیں، لگتا ہے اکثر کہ مجھے تو کسی کی پرواہ کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا ٹائم نکال، جب تیرا آخری وقت آئے گا پھر تجھے پتہ چلے گا کہ تو اپنے ساتھ کیا کر کے آیا ہے۔ لیکن نا قرآن مجید کے الفاظ ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، فرمایا اپنے آپ کو دے رہے ہیں، یہ کسی اور کو دھوکہ تھوڑی دے رہے ہیں۔ ہاں انہیں پتہ، وما یشعرون، انہیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ اسلام کی مخالفت میں یہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ، فرمایا جب فرشتے ان ظالموں کو جب فوت کرتے ہیں یا ان کے موت کا جب وقت آ جاتا ہے، جب فرشتے آ جاتے ہیں ظالمی انفسہم، یعنی ان ظالموں کے پاس جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے، تو فألقوا السلم، تو کیا کرتے ہیں ظالم؟ فرمایا جیسے ہی اپنی موت کا وقت دیکھتے ہیں تو پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ مطلب ہے کہ جان چھوٹ جائے۔ اب ظاہر ہے جب فرشتے آ جائے تو پھر جان کہاں چھوٹتی ہے، یہ تو پھر ممکن ہی نہیں ہے نا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فألقوا السلم، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر وہ صلح کی بات پیش کرتے ہیں فرشتوں پر۔ مطلب کیا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ فرشتوں کے سامنے وہ اقرار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم تو بڑے نیک بندے تھے، نیک پاک تھے، ہم نے تو کبھی کسی پر ظلم کیا ہی نہیں ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قیامت والے دن جب یہ اللہ کے جلال کو دیکھیں گے اور عذاب کو دیکھیں گے تو ظالم اللہ کے سامنے بھی انکار کر جائے گا کہ جناب ہم نے تو آج تک کسی کا حق ہی نہیں کھایا، ہم نے تو کسی پر ظلم ہی نہیں کیا ہے۔ پوری امت مسلمہ فلسطین کا حق کھا کے بیٹھی ہے کہ نہیں کھا بیٹھی؟ حق کھا کے بیٹھی ہے نا، ٹھیک ہے۔ قیامت والے دن آج ایک ویڈیو آئی تھی، ایک بندے نے کہا، اس نے کہا مطلب ہے کہ یا احکام الامہ یا علماء الامہ، یعنی دونوں کو مخاطب کر کے کہا، انہوں نے کہا لا تقبل اللہ صیامکم و قیامکم۔ اب جب بندہ دائرے دیکھے نا، جب بندہ پھٹ جاتا ہے نا تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اے امت مسلمہ، نہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازیں قبول کرے، نہ اللہ تعالیٰ تمہارے روزے قبول کرے۔ یہ الفاظ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پیچھے ایک عورت نے کہا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ لا تشفع للعرب، یا رسول اللہ عربوں کی شفاعت نہ کیجیے گا جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آج دیکھیں نا جتنا ظلم ان پر ہوا ہے، ایسے ایسے بم پھٹے ہیں، یقین کریں کہ کئی جناب وہ اوپر تک جو ہے وہ لاشیں اٹھی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کتنے اوپر تک لاشیں اٹھی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اس وقت پوری امت مسلمہ جو مجرمانہ خاموشی اختیار کر کے بیٹھی ہے، اس نے تو الفاظ استعمال کی ہے کہ لا تقبل اللہ صیامکم و قیامکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہاری نمازیں قبول کرے نہ تمہارے روزے قبول کرے۔ اور یہ تو دل بھی مانتا ہے کہ اتنے ظلم دیکھنے کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہماری نمازیں قبول ہو جائیں گی یا ہمارے روزے قبول ہو جائیں گے، یہ صرف ہماری غلط فہمی ہے، بس رب کرم کر دے تو اور بات ہے، وگرنہ جتنی مجرمانہ خاموشی اس وقت امت مسلمہ نے اختیار کی ہے، نہ خدا کی قسم نہ رب نہ حج قبول کرے گا نہ نمازیں قبول کرے گا۔ ایک بندے کا اگر مسئلہ بن جائے تو پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہاں تو آدھا آدھی کیا جو سمجھ لے کہ پورا شام ہی اجڑ چکا ہے۔ اور خاموشی اور بغیرتی کی انتہا دیکھ لے کہ کوئی فوجی نہیں، کوئی جرنیل نہیں، کوئی حکمران نہیں، کوئی سیاستدان نہیں، کوئی ایک بندہ بھی ان کے حق میں بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بنے گا کیا؟
تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں جب ظالموں کا آخری وقت آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ما کننا نعمل من سوء، کہ ہم نے تو کبھی ساری زندگی ہم نے تو کبھی برا عمل کیا ہی نہیں ہے. یہ فرشتے کا ہے، فرشتوں کو کہتے ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے ظالم اپنا عذر رکھیں گے کہ جناب ساری زندگی ہم نے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. اور ایک تفسیر یہ کہ قیامت والے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ مالک ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ تو ہم پر الزام لگائے جا رہے ہیں. اور وہاں پر تو زبان کی چالیں نہیں چلتے نا، جتنے مرضی بندہ چلاک ہو وہاں پہ کیسے چل جائے گا. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، فرمایا ہم تو تمہارا ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ لکھتے جا رہے ہیں، تب کیا بنے گا. بات سمجھ آئی؟ تو اب دیکھیں فرشتے کے سامنے ظالم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آج تک کسی پر ظلم کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب یہ فوجیں کھڑے ہوں گی، جب یہ جرنیل کھڑے ہوں گے، جب یہ حکمران کھڑے ہوں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ہاں تب تمہاری مجرمانہ خاموشی کیوں تھی. یہ اسرائیل کے وزیر نے کہا ہے، اس نے کہا ہم ایسے نہیں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ہمیں پوری امت مسلمہ کے تمام مسلم ممالک نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں، ہم زبانی کلامی کرتے رہیں گے لیکن ہم آپ کے خلاف کوئی مطلب ہے کہ کارروائی نہیں کریں گے. ہاں زبانی کلامی ہم اپنے، کیونکہ ہم نے اپنی کرسیاں بچانی ہے. یہ خود اسرائیل کا وزیر کہہ رہا ہے. اس نے کہا جی ہمارے ساتھ سارے اسلامی ممالک نے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کر رکھا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا کریں، ہم آپ کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. زبانی کلامی ہم پھونکتے رہیں گے، وہ پھونکنے سے ہماری کرسی بچ جائے گی، ہمارا ووٹ بچ جائے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بات سچ بھی تو نظر آ رہی ہے نا. مجھے آپ بتائیں اب ان کو کون سی پریشانی ہے؟ پہلے ساری زندگی بھونکتے رہے کہ جی کہاں جہاد کریں، کیسے جہاد کریں. اب تو پوری امت مسلمہ کے علماء کہہ رہے ہیں کہ ظالموں اب جہاد فرض نہیں ہوا تو کب فرض ہوگا. بات سمجھ آئی؟ کب جہاد فرض ہونا ہے؟ محمد بن قاسم پر تو ایک عورت کی وجہ سے جہاد فرض ہو گیا تھا. یہاں آدھی امت مسلمہ اجڑ چکی ہے اور ابھی تک جہاد ہی فرض کوئی نہیں ہوا ان پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فوج جہاد کے لیے نہیں بنی ہے، یہ فوج صرف اور صرف اپنے ملک، اپنے دفاع، اپنے مفاد کی خاطر بنائی گئی ہے. اگر ان کے اندر خدا کا کوئی خوف ہوتا تو کتنے OIC 55 ممالک کی جناب فوج، 55 ممالک، سربراہ کون ہے؟ مسلمان ہے. فوج کون ہے؟ مسلمان ہے. ساری کے سارے مسلمان کدھر گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر ہے، اسلام کی خاطر نہیں ہے. اگر اسلام کی خاطر ہوتا تو آج مسجد اقصیٰ کا یہ حشر نہ ہوتا، آج امت مسلمہ کا یہ حشر نہ ہوتا. بندہ ایک بھی ڈنڈے والا بیٹھا تو پورا گھر سنبھال لیتا ہے. یہاں پہ جناب 58 لاکھ فوج ہے. آپ سوچ سکتے 80 لاکھ ٹوٹل یہودی ہیں اور مسلمانوں کے پاس فوج کتنی ہے؟ 58 لاکھ فوج ہے. یعنی یہودیوں کی ٹوٹل آبادی سے بھی، ان کی آدھی آبادی سے زیادہ تو مسلمانوں کے پاس فوج موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خاموش ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قیامت والے دن یہ کھڑے ہو کے یا فرشتوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو کبھی برا عمل کیا ہی نہیں تھا. بلا، اب فرشتوں کا انداز دیکھیں، فرمایا ہاں کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے جس طرح جواب دیتے ہاں بالکل تو بڑا چنگا ہے جناب، صحیح گل کر رہے ہیں تو، سانو پتہ ہے تیرے بارے چ. اب فرشتے کے الفاظ دیکھیں، فرمایا بلا، ہاں یہی بات ہے جو تم کر رہے ہو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. آگے ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے ہو اللہ اسے بہتر جانتا ہے. ہمارے سامنے صفائیاں دے رہے ہو، اپنے چتر چلاکی ہمیں دکھا رہے ہو، فرمایا ہاں کوئی بات نہیں، اگر تم سمجھتے ہو کہ جناب تم بڑے نیک پاک لوگ ہو، ٹھیک ہے جی. فرمایا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے ہو رب تو اسے جانتا ہے نا. اور آگے اب آپ خوشخبری کیا ہے؟ فادخلوا ابواب جہنم، بس اور تمہارے لیے بات ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، وہاں پہ دلیلیں نہیں سنی جائے گی، نہیں جی فلانی مجبوری تھی، فلانا مسئلہ تھا، فلانا یہ تھا، کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا اب کیا ہے؟ فرمایا جب اب کوئی عذر دینے کی، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فادخلوا ابواب جہنم، فرمایا اب تمہارے لیے کیا ہے؟ جہنم کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہو گے. ٹھیک ہے، جتنے بہانے بنانے بنا لو، لیکن وہاں تو بہانہ نہیں چلنے والا نا. ٹھیک ہے جی، کتنے بہانے، کتنے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم زبان کی چتر چلاکی یہاں دکھا لیتے ہیں نا تو ہم فرشتوں کے سامنے بھی دکھا لیں گے یا ہم رب کے سامنے دکھا لیں گے. قرآن کے الفاظ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ قیامت والے دن لوگ رب کے سامنے قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم تو کافر تھے ہی نہیں، ہم تو ظالم تھے ہی نہیں. لوگ رب کے سامنے کہیں گے. یہ جو ہم یاسین کے اندر پڑھتے ہیں کہ قیامت والے دن جناب منہ بند کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ بول پڑیں گے، لورش، یعنی کیا الفاظ تھے وہ قرآن مجید کے، بہرحال بولا ذہن سے نکل گئے ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ مطلب ہے کہ یہ جو ہاتھ بول پڑیں گے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ٹھیک ہے، یہ جو گواہ جن اپنا پیر گواہی دیں گے، کیوں دیں گے؟
کیونکہ جب وہاں رب کے سامنے بندہ جھوٹ بولے گا نا نہیں نہیں مالک میں تو کیتا ہی کوئی نہیں سی، تو رب کیا کرے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم، ہاں یہ الفاظ الیوم نختم علی افواہہم، فرمایا چلو ٹھیک ہے زبان سے اب بھی بک بک کر رہا ہے تو کیا کرو منہ پر مہر لگا دو، فرمایا بولنا نہیں اب۔ اللہ فرمائے گا میرے پاس ایسے گواہ ہیں جن کا انکار بھی تو نہیں کر سکے گا۔ اب بندہ پریشان ہو جائے گا بھی میں فرشتوں کا لکھا بھی انکار کر چکا ہوں، اب اس سے بڑھ کر اور گواہ کیا ہوں گے؟ تو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، بس ہوگا کیا پھر ہاتھ بول پڑیں گے کہ مالک ہاں ہم نے کیا تھا، وتشہد ارجلہم، پیر کہیں گے ہاں مالک واقعی اس نے کیا تھا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ رب فرمائے گا اب بتا، ساری چلاکی نکلنے گئی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا فادخلوا ابواب جہنم، فرشتوں کو کہے، فرشتے ان کو کہیں گے ہاں ہاں میاں تم بڑے نیک پاک بندے ہو، اب جاؤ نا، فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب تمہارے جہنم کا دروازہ کھلا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تم نے وہاں پہ رہنا ہے۔ قال بئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا کتنا ہی برا ٹھکانہ ہم نے بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ساری زندگی اسی آکڑ کے اندر ہے کہ ہمیں تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو عہدہ ہی بڑا ہے، ہمارے پاس طاقت ہی بڑی ہے، پاور ہی بڑی ہے، ہم جو مرضی چاہیں جو مرضی کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا قیامت والے دن یہ ہوگا۔ اب ذرا ایمان والوں کا حال دیکھو، کیونکہ بات پیچھے چل رہی تھی کہ کافر کیونکہ باہر گلیوں کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے اور جو بھی بندہ آتا اسے برگلاتے، موضوع تو یہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب باہر کے قاصد آتے نا تو باہر کے لوگ تو بیٹھ کے ان کو کہتے ہاں وہی سیدھی بات ہے، پورے مکے کے اندر پھرنا، حضور سے نہیں ملنا ہے، یہ ہے وہ ہے، یا مسئلہ وہ مسئلہ، سارا کچھ کہتے تھے نا، وہ تو جادوگر ہے، ساحر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو جو قاصد آتے نا وہ انہیں کہتے بھی بات یہ ہے کہ ہم نے تمہاری بات سن لی ہے لیکن ہمیں پیچھے قبیلے والوں نے بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی صحیح تحقیق کر کے آنا کہ اصل ماجرا ہے کیا، ہم تو بھائی ان سے بھی پوچھ کے جائیں گے بھی واقعی تم نبی ہو، کیا مسئلہ ہے، کیوں جناب یہ سارا کچھ حلال مچی ہوئی ہے، یہ ساری پریشانی کس بات کی، ہم نے تمہاری سن لی ہے، ہم نے ان کو بھی سننا ہے۔ اب وہ جو قاصد آتے تھے باہر کے، کیونکہ خبر تو پھیل چکی تھی کہ مکہ کے اندر نبی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ خبر پھیلنے کے بعد جب لوگوں نے اپنے قاصد بھیجے، اب انہوں نے ان کی بات تو سنی، انہوں نے کہا نہیں وہ ساحر ہے، جادوگر ہے، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات ہم نے سن لی ہے، اب ذرا ان کے ماننے والوں کی تو سننا وہ کیا کہتے ہیں۔ جب وہ آ کے صحابہ سے ملتے تو اب قرآن مجید نے ذرا وہ الفاظ دے کے کیا کہا، کہتے وکیل للذین اتقوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ لوگ آ کر ان سے ملتے جو مسلمان تھے، ماذا انزل ربکم، ان سے کہتے ہو میاں تم نے جو دعویٰ کر رکھا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کا نبی ہے، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے تم پر نازل کیا کیا ہے، یہ بھی تو بتاؤ، ہم نے جو پیچھے جا کے جواب دینا ہے ان کو کیا جا کے بتائیں ہم۔ تو اب صحابہ کا جواب سنے، قالوا خیر، صحابہ کرام کہتے ہیں رب نے تو ہم پر بھلائی نازل فرمائی ہے، جتنے احکامات رب نے نازل فرمایا، رب نے ہمیں یہ حکم عطا فرمایا کہ فرمایا کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں ہے، رب نے یہ حکم دیا کہ جناب کوئی غلام نہیں کوئی آقا نہیں، رب نے یہ حکم دیا کہ جناب یہ نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، فلانا نہیں کرنا فلانا نہیں کرنا، خیر ہی خیر نازل فرمائی ہے۔ کہاں ہم غلام، کہاں ہمارے مالک؟ آج اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں کیا عزت عطا فرمائی ہے کہ آج جناب ایک غلام ہے وہ کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے، رب نے تو بھائی بھلائی عطا فرمائی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھلائی رکھی ہے وہ اسلام کے اندر رکھی ہے، اور صحابہ کرام نے یہی جواب عطا فرمایا باہر والے قاصدوں کو، کہا میاں اپنے قبیلوں میں جا کے بتا دینا کہ رب نے خیر ہی خیر بھلائی نازل فرمائی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اسلام کے اندر آ جاؤ گے رب عزت عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے جی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے گئے نا جب شام، تو آپ کے کپڑے ذرا تھوڑے سے خراب تھے، پھٹے ہوئے تھے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آپ کو کہہ دیا، کہہ لیں جی حضور باہر کے لوگوں نے آپ سے ملنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھیں، نئے کپڑے خالی پہن لیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ابو عبیدہ اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو میں اسے یہاں پہ کوڑے ضرور مارتا کہ اس کی جرت کیسی ہوئی مجھ سے یہ بات کرنے کی، لیکن تو کیونکہ امین الامہ ہے، تیرا ایک مقام ہے، تو بدری بھی ہے، حضور کا قریبی بھی ہے، ٹھیک ہے جی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، ٹھیک ہے جی؟ فرمایا اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا نا پھر میں اسے بتاتا کہ اس نے یہ بات کی کیوں ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ابو عبیدہ ہمیں جانتا کون تھا، آج رب نے جو عزت عطا فرمائی ہے وہ اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا بھائی صحابہ کرام نے ان کو کہا، باہر والے قاصدوں کو کہا اللہ تعالیٰ نے بھائی بھلائی نازل فرمائی ہے، خیر ہی خیر نازل فرمائی ہے۔ آج جس امت کو رب نے خیر عطا فرمائی تھی وہ امت خیر کو چھوڑ کے شر کے پیچھے بھاگتی پھر رہی ہے،
خیر کو چھوڑ کے شر کے پیچھے بھاگتی پھر رہی ہے. نہیں، ساری زندگی شر کی خاطر تو پیسہ لگایا، شر کی خاطر سال لگایا، شر کی خاطر سارا کچھ کیا، ایک ہے جی خیر کی طرف تو آ ہی نہ سکے. اور خیر کا حال یہ ہے کہ خیر 10 سال ہو گیا جناب ہمارے گھر کے روشن دان کے اندر پڑا ہوا ہے. جس کو رب خیر کہہ رہا ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر کبھی کھلتا بھی نہیں ہے. جس کو رب خیر کہہ رہا ہے وہ ہمارے گھروں میں پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی سوچ سکتا؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. فرمایا اس خیر کا کمال کیا ہے. فرمایا للذین احسنوا، فرمایا جن لوگوں نے اس خیر کو اپنانے کے بعد اچھے عمل کیے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، ہم دنیا کے اندر بھی انہیں اچھا اجر عطا فرمائیں گے. ہاں، یہ نہ کوئی سمجھے کہ قرآن کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ ترقی کر جائے گا، نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ہاں، رب نے کیا فرمایا. فرمایا للذین احسنوا، فرمایا جس نے قرآن کے دامن کو پکڑنے کے بعد اچھا عمل کیا، فی ہذہ الدنیا حسنہ، ہم اسے یہاں بھی بھوکا نہیں مرنے دیں گے، اجر اس کو پورا عطا فرمائیں گے. دیکھیں نا یار، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑا حوصلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قرآن نہ چھوڑو، رب تمہیں بھوکا نہیں مرنے دے گا. فی ہذہ الدنیا حسنہ کے الفاظ ہے. فرمایا کہ جن لوگوں نے اچھے عمل کیے نا، فی ہذہ الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ہم انہیں کیا کریں گے، اچھائی ضرور عطا فرمائیں گے. اور اچھائی، اس سے بڑی کوئی اچھائی ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا جناب کو احتجاج کرتی پھرتی ہے، کوئی روتی پھرتی ہے، لیکن آج بھی قرآن والے لوگ آج بھی اس دور کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی احتجاج نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی رولا نہیں ہے. ہاں، ڈاکٹر صاحب بھی احتجاج کر رہے ہیں، وکیل صاحب تو ویسے خیر سے، حاجی صاحب میں سارے ہر دوسرے مہینے نکل کے جناب کبھی عدالتیں، کبھی تھانے، کبھی کچہریاں، کبھی روڈ، سارا کو توڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے انجینئر صاحب ہے، ان کا تو نقشہ سیدھا ہونے پہ نہیں آتا ہے. واحد حافظ ہے، یہ قرآن کی برکتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا للذین احسنوا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے الفاظ ہے. جن لوگوں نے اس قرآن کو پکڑ کے اچھے عمل کیے نا، فی ہذہ الدنیا حسنہ، ہم نے دنیا کی زندگی کے اندر بھی انہیں اجر ضرور عطا فرمایا ہے. اور آگے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، صرف یہاں نہیں عطا فرمایا، فرمایا آخرت کے اندر تو اور بھی زیادہ ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے. یعنی جو دنیا کے اندر عالم کو مل رہا ہے، حافظ قرآن کو مل رہا ہے، یہ صرف اور صرف گزارے کے لیے ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، جو آخرت کے اندر رب نے بنا کے رکھا ہے وہ اس سے زیادہ ہے. اور والا نعم دار المتقین، رب کا الفاظ دیکھے، فرمایا ہم نے جو متقین کا گھر تیار کر رکھا ہے نا، وہ بڑا اچھا گھر ہے. رب جس کی تعریفیں کرے، اچھا گھر بنا رکھا ہے. ہم کوٹھی بنائے نا تو 20 بندے دیکھنے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ ماشاءاللہ بڑا کمال کا ڈیزائن ہے. رب جن کوٹھیوں کی تعریف کرے کہ ہم نے جنت کے اندر فلاں کوٹھی بھی بڑی ٹائٹ بنا رکھی ہے، اس کا ڈیزائن بھی بڑا پیارا بنا رکھا ہے، اس کا یہ بڑا بنا رکھا ہے، اس کا وہ بھی بڑا بنا رکھا ہے. یار رب جس کے بارے میں کہہ رہا ہو، کوئی سوچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ چوتھے سپارے کے اندر ہم پڑھ کے آئے تھے، جنات عرضھا کعرض السماء والارض، جنات عرضھا السماوات والارض، یہ الفاظ بھی ہیں. اور باقی جنات عرضھا کعرض السماء والارض. میں تم جانتے ہو جس جنت کے اندر ہم نے تمہیں رہائش اور کوٹھیاں عطا فرمانی ہے نا، اس کی تو خالی جو چوڑائی ہے وہ بھی زمین اور آسمان کے درمیان برابر ہے. جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان، جنات عرضھا السماوات والارض، فرمایا جنت کی چوڑائی ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان رکھی ہے. یعنی جہاز زمین سے لے کر آسمان تک کا جو فاصلہ جو حدیث پاک کے مطابق ہے وہ تو 500 سال کا ہے. یہ 500 سال تو جنت کی چوڑائی ہے. لمبائی مر مرا کے کچھ بھی نہ ہو تو 1000 سال تو کہیں نہیں گئی. اگر چوڑائی 500 سال ہے تو لمبائی تو زیادہ ہوتی ہے نا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنت کی چوڑائی 500 سال ہے تو جنت کی لمبائی کچھ بھی نہیں، 1000 سال تو کہیں بھی نہیں گئی. بات سمجھ آئی؟ جو اس کائنات جس کو اس نے تباہ کرنا ہے، یار ساری بات چھوڑو، جس کائنات، یہ ساری کائنات بنی ہے نا، اور یہ بھی ایمان ہے اس نے تباہ بھی ہونا ہے. جتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں، کہکشائیں، ملکی وے، یہ وہ اور پرا، جو کچھ بھی انہوں نے بنا رب نے بنا رکھا ہے، جتنے بھی چاند بنا رکھے ہیں، یہ بھی تو ہے نا کہ سب نے تباہ ہونا ہے. جس کو اس نے تباہ کرنا ہے وہ اتنا بڑا اس کا نظام ہے، اور جس کو اس نے بنایا ہی مستقل طور پر ہے وہ کتنا بڑا نظام ہو. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.